کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کہ آیا یہ جو ان ریلیشن شپس کے اندر انوالو اسٹوڈنٹس ہیں، کیا ہم کی یونیورسٹی میں تعلق فیمیل کے ساتھ یا فیمیل کا میل کے ساتھ کیا دیٹ واز اے پارٹ آف فرام جو فیا والا کنسیپٹ ہے نا، اس سے بہت پارٹ تھا. تو اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دے رہے ہیں شیلٹر دے رہے ہیں. شیلٹر پرووائڈ ٹھیک ہو گیا، وہ میل ہے فیمیل ہے جو بھی ہے، تو یہ ترجیحات واضح ہونی چاہیے. اس کے بعد اگلی چیز یہ خیر خواہ نہیں، اس سے بڑھ کے بیوقوف اور کون ہوگا. obviously سب سے پہلے اب دیکھیں یہ جتنے لوگ سکیور کرنے کے حوالے سے، جس طرح فرض کریں 1122 ہے، جی ان کے اداروں کا یہ اصول ہے، اگر ایک بندے نے تہجد پڑھی ہے فرض کرے وہ کہ میں بڑی ٹینشن میں میں بھی اصل تہجد پڑھی، یہ ہو سکتا ہے پھر تہجد یا یہ تقاضا ہے. اور پھر آپ فرض کریں آج سے 20 سال پہلے آپ یونیورسٹی میں تھے، اب آپ شادی شدہ ہیں. ایک بیٹی کو مان جانا چاہیے کی ایج میں اس کی جو معلومات ہیں، اس کا جو قوت مشاہدہ ہے، اس کے مقابلے میں اس کی 35-40 سالہ ماں غلط ہو سکتی ہیں. میری ماں اور میرا باپ وہ میرے ساتھ مخلص ہے، یہ بہت زیادہ حادثات سے بچ سکتی. بے شمار کو تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، جو مرضی وہ کہیں، لیکن واللہ مشرقی عورت ہو مغرب، کیا جب بے شمار کیسز اس طرح کے کہ ایک لڑکے کی سیٹنگ ایک کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا فیوچر صحیح نہیں ہے نا. تو وہ جو ماڈلنگ کر کے لڑکی یا لڑکا کسی کو اپنے پیچھے لگائیں گے نا، یہ کوئی ٹھوس بنیاد نہیں. ہر کسی ارے گرے کو منہ لگانے والے نہیں، وہ جو ثابت کرنے والا یا کرنے والی ہے نا، اس کا فیوچر اور نہیں. بھائی انہ یأمرکم بالسوء کے والفحشاء. اوپر میں بطور انسان کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز میں نے بتائی ہے کہ اپنا کیریئر محفوظ کرنا، یہ فطری ضروریات ہے، اور یہ فطری ضروریات کا تعلق اس کی وفاداری کے ساتھ، اس کے اخلاص کے ساتھ. ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ریلیشن شپ اسیسمنٹ ویسے ہی بہت ویک ہے. مووی ویسے 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، ان کے یہاں تو وہ آفٹر 3 ایئرز، آفٹر 4 ایئر، 5 ایئر گزارنے کے بعد وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تک نا سیٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے. تو وہ سیٹنگ یہ تو سمجھنا چاہیے ہماری یوتھ کو کہ ریلیشن شپ اسیسمنٹ، اگر ہم ریلیشن شپ کے لیے ورک شاپس ان کی اٹینڈ کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں صحیح ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ آپ ان کی سوسائٹی پڑھ کے دیکھ رہے ہیں. شاید میں آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ یہ کروں گا کہ اصل میں نا ہماری جو آبزرویشنز ہیں نا، جو ہماری سلیبریٹیز جن لوگوں کو ہم نے سمجھا ہوا ہے، وہ ہمارے نزدیک جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، ہم انہی کے طور طریقوں کو اڈیپٹ کرتے ہیں. پھر جس طرح آپ نے سیشن کے سٹارٹ میں بتایا کہ ہماری جو اسکولنگ ہے وہ چل رہی ہے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے، اور ہم نے ان کو اپنا اسے کہتے ہیں سلیبریٹی ان کو سمجھا ہوا ہے، اور وہ جو ٹیوشن دیتے ہیں ہم ان چیزوں کو اڈیپٹ کرتے ہیں، ان کو اپنے کلچر کا حصہ بناتے ہیں. اب موسٹلی جتنی بھی نئی فلم جو شوٹنگ میں آ رہی ہیں نا پاکستان کے اندر، اور جو ڈرامہ آ رہے ہیں لو افیئرس کے اوپر، وہ زیادہ تر نا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر شوٹ ہوئے ہیں. وہ آپ کو یہ پروموٹ کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، آپ کا واکنگ سٹائل کیسا ہونا چاہیے، آپ کا ٹاکنگ سٹائل کیسا ہونا چاہیے، آپ نے وہاں پہ رہن سہن کیسے کرنا ہے، اور ایٹ دی اینڈ وہاں سے جب آپ پاس آؤٹ ہوں تو آپ کی ارد گرد 1-2 لڑکیاں لازمی ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ گریجویٹ ہی نہیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان چیزوں سے باہر ہی نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک اسلامک کلچر کو پیچھے چھوڑ کر جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرام ریلیشن شپ کا تصور جو یہاں پر ہمیں دیا ہوا ہے، ہم اس کو پیچھے چھوڑ کر ہم اس ریلیشن شپ کے اندر منہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. جیسے کہ آپ نے بھی بتایا ہے، مطلب کہ ٹیشو پیپر کلچر جو ہے وہ بہت عام ہے، اور وہ موبائل کی آپ نے مثال دی کہ چائنا کے موبائل میں 6 سمیں ہوتی ہیں، وہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اب ہر لڑکا میں آپ کو نا آئی وٹنس ہوں ان چیزوں کا، کہ میرا ایک جاننے والا ہی تھا احسان بھائی، میں ایک یونیورسٹی میں ٹیسٹ دینے کے لیے گیا، تو میں نے ایم فل کے لیے ٹیسٹ دینا تھا. اب نا میں نے اس سے کہا کہ یار میرے نا سلپ رہتی ہے تو وہ نہ نکلوا لیں، تو صبح ٹائم نہیں ہونا ہے، صبح 9-1 بجے کا ٹائم تھا. برل ہم لیٹ ہو گئے، کہتا ہے یار تو ٹینشن نہ لے میں نکلوا لیتا ہوں. امیجن کریں ہم گھر سے نکلے ہیں، میرے ہاتھ میں میری رول نمبر سلپ نہیں تھی یا ٹیسٹ کی، لیکن اس کا پرنٹ تھا. اس نے وہاں پہ پرنٹ اپنی سینڈ کیا کسی کو، اور کہتا کہ تم نے نا یہ نکلوا کے فلاں فلاں جگہ پہ نا دینے کے لیے آنا ہے، وہاں پر میں کھڑا ہوں گا. اور جب وہ میں سمجھا کوئی شاید اس کا کوئی دوست ہوگا، اور اب امیجن کریں جب وہ وہاں پہ میری رول نمبر سلپ لے کے وہ آئی نا، تو وہ ایک خاتون تھی. تو میں سوچا تھا، میں کہ یار رات کو تو کسی اور کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا، اور تو صبح کو اٹھا تو کسی اور کا نام لے رہا تھا، یہ جو آئی ہے یہ کوئی اور ہے.
کہتا ہے یار اسد تجھے پتہ ہے یار ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو اوبیسلی یہ ٹائم پاس ہی ہے چیزوں کا. احسان بھی ہم اس چیز کو نا ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں جوانی بھی ہے, ینگ ایج بھی ہے, اور یہ معاملات بھی آتے ہیں, شیطان بھی اپنا پورا کھیل کھیلتا ہے. چلیں یہ تو حقائق پہ مبنی باتیں ہیں, ہم ان سے کنارہ کشی نہیں اختیار کر سکتے ہیں. اب اس چیز کا سلوشن کی طرف آتے ہیں. ہم ان کو سلوشن کیا پرووائڈ کریں جو ہمیں اسلام نے بتایا ہے. اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بطور انسان ہمیں قبول کرنی چاہیے. اسلام تو پیک لیول ہے. میں بطور انسان کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز میں نے بتائی ہے کہ اپنا کیریئر محفوظ کرنا, یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اس کے بعد اپنی عزت, یہ بھی ہر انسان کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد یہ چاہنا کہ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے, یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد یہ چاہنا کہ جو مستقبل میں کرنے جا رہا ہوں میرے راستے میں رکاوٹیں نہ آئیں, مجھے ایک اچھا راستہ ملے, میں اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ سکوں. یہ اس کی فطری ضروریات ہے. اور یہ فطری ضروریات کا تعلق اس کی وفاداری کے ساتھ ہے, اس کے اخلاص کے ساتھ ہے, اس کی محنت کے ساتھ ہے, اس کے صاف شفاف کردار کے ساتھ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بطور انسان اس کی ضرورت ہے. آگے آ جاتا ہے بطور مسلمان, وہ ایک آئیڈیل لیول ہے, پیک لیول ہے. اس میں ایمان سب سے اہم ہے. ایمان سب سے اہم ہے. جس طرح ہوتا ہے نا, یہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں. تو ترجیحات کا اگر تعین صحیح ہو جائے تو اسد بھائی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے مسائل اس کیسے حل ہوتے ہیں نا چٹکیوں میں. میں اس کی ایک مثال دینے لگا. ایک چیز ترجیحات میں آتی ہے, مثلا دنیا میں کوئی بندہ ربپتی ہے, کھربپتی ہے, اسلام منع نہیں کرتا. اسلام نے ایک مائنڈ سیٹ دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. لوگوں تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو, حالانکہ تمہارے رب کے نزدیک آخرت بہتر ہے اور پائیدار ہے. اچھا, یہاں سے جو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ترجیح آپ آخرت طے کر لیں. جب آپ کی ترجیح آخرت ہوگی آٹومیٹکلی آپ نے حلال حرام کا فرق کرنا ہی کرنا. دیکھیں ترجیح آپ بدل رہے ہیں ابھی, لیکن آپ کے رویوں میں فرق آ گیا, آپ کے معاملات میں فرق آ گیا, اور آپ کے سفر میں فرق آ گیا, آپ کے ویژن میں فرق آ رہا ہے, صرف اتنی بات سے کہ یار میری ترجیح آخرت ہے. اچھا, جس کی ترجیح صرف یہ دنیا ہو اس کو کیا ضرورت ہے حرام حلال کا فرق رکھنے کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے اپنے خواہشوں کو قربان کرنے کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے پابندیوں کو اختیار کرنے کی؟ وہ تو سمجھے گا کہ یہ دنیا میرے لیے جنت ہے, میں جو جس طرح چاہوں میں کروں. لیکن ایسے لوگوں کی زندگی اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے, اور یہ لوگ تنہائیوں میں بیٹھ کے روتے ہیں, کیونکہ گناہ کسی بھی بندے کو نارمل نہیں رہنے دیتا, خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بطور انسان اور بطور مسلمان اپنا کیریئر, اپنی عزت, اپنا ایمان, یہ ہماری ہونی چاہیے ترجیحات. اس کے بعد ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ فطری ضروریات بھی ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے, مثلاً بعض لوگ جو دینی طبقے کے لوگ ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ تسی اتھے کی لین کھلوتے ہو, اچھا تسی انہوں کیوں ویکھن ڈے ہو. تو اس کا بندہ پوچھے کیا ان کے سینے میں ربڑ کا دل ہے؟ فیلنگز تو ان کی بھی ہیں. اب ان کی یہ ان پر اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کسی طرح مینج کر لیں یا کنٹرول کر لیں. لیکن بات ہے کھری سی, چیزوں کا نیم البدل ہو تو بڑی حد تک آپ مسائل کو کنٹرول کر جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بچہ بچی, اس کی عمر ہو گئی ہے 20 سال 22 سال 23 سال, یہ ایک مناسب ایج ہے جوانی کی. اس میں اس کی ضرورت ہے نکاح, آپ نکاح نہیں کر رہے, سمجھ لیں اس کو بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے. ایک بچہ بچی, اگر آپ دیکھیں نا, ابھی گاندھی کے لوگ بڑی مثالیں دیتے ہیں جی, وہ لیڈر ہے بر صغیر میں بڑا, تو پوچھیں نا کہ اس کی عمر 13 سال کی عمر میں نہیں اس کی شادی ہوئی. ٹھیک ہے, ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, ہماری ایک بڑی تعداد تھی چھوٹی عمر میں شادیاں کر دیتے تھے. اور یہ خلیل الرحمان جو وہ کمر ہے, ٹھیک ہے, ڈرامہ نگار, اس کو پوچھیں اس کی شادی, وہ خود بتاتا ہے میری بیوی کی عمر 15 سال تھی. تو آپ ان فیملیز کو دیکھیں تھوڑا, ٹھیک ہے, اور ان کے سٹینڈرڈ دیکھیں. لیکن کیا یہ شادیاں ان کو فائدہ نہیں دے گئی؟ کیا ان چیزوں نے ان کو سیکیور نہیں کیا؟ سارا کچھ ہوا. اب میں اس میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص کو بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے, اور اس کی بھوک کا سٹارٹ ہو رہا ہے 15 سال سے, اور ہم اس کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں, تو 35 سال دا ہو جائے نا تو تینوں ہے شاید مل جائے گی. اب دیکھیں 15 سال کی عمر میں اس کی ضرورت شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا آگے لے جائیں 18-20 سال کی عمر میں. اگر میں اس کو تھوڑے برہنہ لفظوں میں کہوں
اگر زنا اس سے چھوٹی عمر میں شروع ہو سکتا ہے اور چلتا ہے تو نکاح نہیں اس سے چھوٹی عمر میں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یعنی زنا کے لیے پوری دنیا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اس کو کور کرتی ہے. جب باری نکاح کی آئے تو پھر اس پہ تنقید ہوتی ہے، اور اس پہ ایک بہت بڑا طبقہ جو خود ساختہ ہو سکتا ہے خود بے حیائی میں ملوث ہو، لیکن ایک لیگل بندھن میں وہ نسل کو بندھنے نہیں دینے ہو رہا. اب یہاں کیا ہے کہ یہاں جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں لیٹ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آٹومیٹکلی کہ وہ پھر اپنی ضرورت دائیں بائیں سے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہمارا وہ بلنڈر ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، یا معشر الشباب، اے وہ لوگوں جو جوانی میں ہو، شباب میں ہو، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، جس نے ڈیلے کرنا ہے فرمایا وہ روزے رکھے. اب روزے تو رمضان کے پوری دنیا رکھ رہی ہے، تو اپنا ایمان بچانے کے لیے کتنی کی دنیا جو گرمیوں کے سخت روزے رکھے گی صرف اس لیے کہ میرا نکاح نہیں تو میں روزے رکھ لوں. اب ہم نہ اس کو بیوی دے رہے ہیں نہ روزوں کا کلچر دے رہے ہیں، یہ کہاں جائے گا؟ پھر آگے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا لڑکی ان کو ہم اکٹھا بٹھا کے کہہ رہے ہیں بہن بھراواں وانگو رہو. اس سے بڑی بھی کوئی بے وقوفی ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ 20-22 سال کے غیر متعلقہ ان نون لوگوں کو بند کمرے میں بٹھا دو، ہاٹ لائن پہ رابطوں میں دے دو، گروپ ڈسکشن کے نام پر آپس میں رابطہ ان کا لیگل بنا دو. ٹھیک ہے، اور ان کو کہو پھول پیش کرو جی، گفٹ لے کے آؤ جی، چائے پینے آؤ جی، آؤ ہوٹل پہ چلیں. اتنے مواقع دے کے آپ کہو کہ بہن بھراواں وانگو رہو، میرا خیال وہ ماں باپ بھی صحیح نہیں سوچ رہے اور ان کے اساتذہ بھی نہیں، اور یہ بہن بھائیوں کی طرح رہ بھی نہیں رہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی میں ایک تلخ حقیقت رکھوں، ساری دنیا جن کو جانتی ہے نا دونوں بہن بھائی ہیں، ساری دنیا کنفرم اس کا باپ ایک ہے دونوں کا. دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے نوجوان ہیں جو اپنی بہنوں کو خود کالج لے کے جاتے ہیں، خود کالج سے لے کے واپس آ رہے ہیں. کتنے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کو کہتے ہیں میری بہن ہم اکٹھے شاپنگ پہ جاتے ہیں، میری بہن ہم اکٹھے فلاں جگہ جاتے ہیں. گھر کا سگی بہن کی تو ذمہ داری بھائی اٹھا ہی نہیں رہا. سگی بہن کی ذمہ داری بنتی تھی، وہ معاشرہ بھی جانتا ہے کہ اس کی سگی بہن ہے، یہ بائی کے پیچھے. واللہ میں ان نوجوانوں کے لیے بڑا دل سے دعا گو ہوں، کیونکہ باپ کی ہے مجبوری، اس نے نوکریاں مزدوریاں بھی کرنی ہیں، وہ بیچارہ بیٹیوں کو اسکول چھوڑ کے بھی آتا لے کے آتا ہے. تو میں ان نوجوانوں کے لیے بڑا ہی دل سے دعا گو ہوں جو اپنی سگی بہنوں کو، جوان بہنوں کو، چھوٹی بہنوں کو وہ اسکول لے کے جاتے ہیں، کالج لے کے جاتے ہیں، کوئی ضرورت کی چیز لینی ہو خود ساتھ جاتے ہیں. یہ میں تو ایسے لڑکوں کے لیے بڑا ہی دل سے خوش ہوں، اور میں ان دونوں بہن بھائیوں کے لیے بڑا ہی دل سے دعا گو کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو، ان کا تعلق ایسا ہو کہ سگا بھائی بہن کے کام آئے. لیکن ہم کزنوں کے کام آنے والے لوگ ہیں، ہم اپنی بہنوں کے کام آنے والے نہیں. کزن کی باری آپ ذرا کے اشارہ دیں نا کہ بھی وہ تیری کزن ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے وہاں تک جانا ہے، تو ماشاءاللہ یہ پک اینڈ ڈراپ کی پوری سہولتیں اور راستے میں جو ضروریات ہوں گی یہ پی آئی اے کی طرح پوری کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن سگی بہن کی باری اس کو موت پڑے گی، یہ تھکا ہوا ہوگا، اس کی نیند نہیں پوری، اس کے اپنے بڑے کام ہیں. تو جو سگے بہن بھائی ہیں ان کے لیے تو موت پڑتی ہے بھائیوں کو، اور جو ہے ہی نہیں ان کو ہم مواقع دے کے کہہ رہے ہیں اے ماشاءاللہ بہن بھراواں وانگو رہ رہے ہیں. 100% جھوٹ اور بکواس ہے. بالکل جہاں رہنا چاہیے تھا جو وہاں نہیں نہ رہ رہا، باہر بننے کی ضرورت کوئی نہیں. تو یہاں پر آ کے حل یہی ہے کہ ان کے نکاح کر دیے جائیں. اگر نکاح کے بعد دنیا بزنس کر سکتی ہے، دنیا پڑھائی کروا سکتی ہے، پڑھ نہیں سکتی. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں لوگ، نکاح کے بعد پڑھتے ہیں. ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بچے اگر کالج نہیں تو کم از کم یونیورسٹی لیول میں اگر داخل ہونے سے پہلے ان کا نکاح ہو جائے نا، ان کو پتہ ہو کہ ہم نے جہاں مرنا ہے نا ہماری کمٹمنٹ ہو چکی ہے، جہاں ہم نے دل کی باتیں کرنی ہے نا وہ جگہ ہماری طے ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک محفوظ زون میں داخل ہو جائیں گے تب جب آپ کے پاس کوئی اپنی دفاعی شیلڈ ہے. لیکن جب آپ کے پاس نعم البدل کوئی نہیں، وہ آپ والی بات کے پر نکلنا شروع ہوئے ہیں، پھر شودے لوگ جو ہے نا وہ مطلب حرکتیں بھی اس طرح کی کرتے ہیں کہ باور کروائیں مصنوعی طریقے سے کہ ہم تو بڑی کمال کی چیز ہے، ہوتے نہیں ہیں وہ. ٹھیک ہے، وہ جو انہوں نے آرٹیفیشل طریقے سے اپنا قد بڑا کر کے شو کرنا ہوتا ہے، ہر کسی کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، وہ خود بھی تنگ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی تنگ کرتے ہیں. تو نکاح وہ واحد اور بہترین حل ہے کہ اگر یونیورسٹی کے بچے بچیاں ان کے نکاح کر دیے جائیں، ان کی پڑھائیاں صحیح ہوں گی، ان کا آنا جانا صحیح ہوگا، ان کی نگاہوں میں پاکیزگی ہوگی، ان کا فیوچر صحیح ہو جائے گا، یہ اپنے کاج سے مخلص ہو جائیں گے، یہ اپنے ماں باپ کے لیے عزت کی وجہ بن جائیں گے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم یونیورسٹی یا کالج یا کسی بھی جگہ کے
جو برے اثرات ہیں ہم ان سے کافی حد تک اپنے بچوں کو بچا سکیں۔ صحیح۔ اچھا، میں ایک چیز آپ سے اور بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے بات کی یہاں پر ریلیشن شپس کی نا، کہ اکنومیکل جو ایکسپینسز وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے بھی بہت ساری لڑکیاں نا سہارا لیتی ہیں ان چیزوں کا، اور یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے زندگی کے اندر۔ بہت ساری ایسی لڑکیاں جن کا والدین نے زبردستی رشتہ طے کیا ہوتا ہے نا، جب وہ کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں آتی ہیں نا، تو وہ جب اس ماحول کو ایکسپلور کرتی ہیں نا، تو وہ پھر اپنی نگاہ سے بھی دیکھتی ہیں کہ میرے لیے زیادہ بیسٹ کون ہے، کیونکہ فرسٹ آف دا ٹائم ان سے مشورہ نہیں لیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کی سیٹنگ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو یہاں پر نا ماں باپ کا بھی میرے خیال سے تھوڑا سا ان کو بھی آپ کے اینڈ سے یہ نصیحت ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ آپ تو اس چیز کے مطلب پریکٹیکل آبزرور ہیں، آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا، کہ آپ ان کو بھی یہ نصیحت کریں کہ کیا ایک ماں باپ کا اپنی بیٹی کے اوپر یہ حق نہیں کہ اس سے شادی کرتے وقت یا رشتہ کرتے وقت اس سے اس پر پوچھیں کہ تمہیں کون پسند ہے، تم کس کو چاہتی ہو، یا یہاں پر ہم تمہارا رشتہ کر رہے ہیں تمہیں قبول بھی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو جب یہ اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے نا، تو لڑکی کو کمرے سے باہر نکال دیا جاتا ہے کہ یہ اٹس اڈلٹ ٹاک اور تمہارا یہاں پہ کوئی حصہ نہیں ہے، جب ہمارا فیصلہ ہو جائے گا تمہیں بتائیں گے، تمہیں بس قبول ہے کہنا ہے یہاں پہ آپ کے۔ اور جب وہ دیکھتی ہے، آبزرو کرتی ہیں چیزوں کو، شادی ہو بھی جائے آفٹر ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے اندر بھی یہ چیز اتنی آتی ہے کہ جب وہ اپنے ہسبینڈ سے زیادہ ہینڈسم یا اپنے ہسبینڈ سے زیادہ اکنامیکلی اسٹیبلش کسی بندے کو دیکھتی ہے تو اس کی امپریشن اس طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کی نصیحت میرے خیال سے ان چیزوں پہ بھی ہونی چاہیے، آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی نصیحت کریں۔ اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو میں نے بات کی تھی نا، خیر خواہ کی تلاش اور یہ طے کرنا کہ میرا خیر خواہ کون ہے۔ ہم جب جاتے ہیں نا، میں باتیں وہ اس لیے تھوڑی سی کر رہا ہوں کہ جس ایج میں جا کے ہم تسلیم کرتے ہیں نا، اس کے بعد ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی ہمیں ہمارا قرآن، ہمارے نبی کا فرمان، وہ ہمارا وقت بچا رہا ہے۔ ایک بات ہم نے 60 سال کے ہو کے حادثے کے بعد سیکھنی ہے، وہ 40 سال پہلے 20 سال کی عمر میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس طرح کر لو، تم نے ضرور 40 سال تجربے میں لگانے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ کیا میرا دل یہ قبول نہیں کرتا کہ میرے نبی سے بڑھ کے میرا خیر خواہ کوئی نہیں ہے؟ یہ میرے ایمان کی کیا حیثیت ہے یا اس کا کیا سٹیٹس ہے کہ جو مجھے اپنے نبی کے فرامین پر مشکوک رکھتا ہے، جو مجھے یہی نہیں منوا سکا کہ بھئی تیرا نبی تیرے ساتھ مخلص ہے، جو مجھے یہی نہیں منوا سکا کہ تیرا رب تیرے دلوں کی جانتا ہے، اس نے تیری ضروریات کو پورا کرنا ہے، مگر کوئی اس کا کوئی فریم ہے، کوئی اس کا ڈیزائن ہے۔ میں ایمان کے نام پر میرے پاس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایمان بیسکلی اعتبار ہے۔ اعتبار سے مریائی الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی ہر بات پر ایمان، اعتبار، بلیورز نان بلیورز، وہاں ہم اسی طرح ڈیفائن کرتے ہیں نا، نان مسلم اور مسلم کو، بلیورز نان بلیورز، یقین کرنے والے، یقین نہ کرنے والے۔ ٹھیک ہے، اچھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یقین کرنے والے تو کیا یقین کیا آپ نے؟ ایک جگہ اللہ نے تھوڑے سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے کہہ لیا، تھوڑے سخت انداز میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم، وہ بندہ اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب آپ کے ڈیسیژن کو فائنل ڈیسیژن تسلیم نہیں کرتا۔ اور آگے جملے بڑے خوبصورت ہیں، فرمایا کہ ایک تو لفظ آتا ہے وَيُسَلِّمُ تسلیما، ایسے تسلیم کرے نا جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ایک جملہ یہاں یہ بولا گیا کہ وہ اپنے دل میں کسی طرح کی کوئی تذبذب، کوئی پریشانی نہ پائے، بس کہہ دے یہ فرمان ہے نا آپ کا، تو بات ختم ہو گئی، مجھے اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا تو بات ختم۔ تو میرے بھائی یہ بات میں نے شروع میں فارمولے کے طور پہ اس لیے کہہ دی ہے، وہ بیٹیاں کا مسئلہ ہو یا ماں باپ کا مسئلہ، دونوں کے حقوق اور دونوں کی حدود اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں، رسول اللہ نے واضح کر دی ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایسی بچیاں بھی آئیں جنہوں نے کہا جی میرے ماں باپ نے فلاں جگہ رشتہ کیا تھا، میں نہیں کرنا چاہتی، آپ نے خود کینسل کر دیا، طے ہوا رشتہ۔ پھر ایک اور لڑکی آئی، وہ کہنے لگی جی یہ فلاں جگہ میرے ماں باپ نے رشتہ کیا تو میں تو نہیں وہاں رہنا چاہتی، کرنا نہیں چاہتی، اس کو ابھی بڑھانا تھا رخصتی کی بات۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تجھے اختیار ہے، کینسل کرنا تو کر دو۔ وہ کیا کہنے لگی؟ کہتی کرنا نہیں، میں صرف چیک کرنے آئی تھی اسلام نے ہمیں کتنی اتھارٹی دی ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہمارے گھروں میں چلتی ہیں نا، یہ اللہ میاں کی گائے ہے، بھئی وہ اللہ میاں کی ہے نا تو اس کو اللہ میاں کی ڈکٹیشن کے مطابق چلا لو، تمہاری تو نہیں نا، اگر تمہاری گائے ہوتی جہاں مرضی باندھ دیتے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ شرافت کے نام پر ہم ان کے حقوق غصب کریں۔
रसूल अल्लाह सल्लम ने हक दिया बेटी को, रसूल अल्लाह सल्लम ने हक दिया बेटी को कि उसकी राय उसका बाप लेगा और मुसल्लत नहीं करेगा। राय लेने से मुराद ये है कि बेटा ये लड़का, ये उसका सारा मामला है, ये हम आपके सामने तफसीलात रख रहे हैं, तो आप बताएं आप एग्री करती हैं। तो किसी ने कह दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़की तो बात ही नहीं करती। आपने फरमाया कुंवारी की खामोशी उसकी हाँ तसव्वुर की जाएगी। ठीक है, मसला यह है कि उसकी राय लेना ज़रूरी। शादी लड़की की है, लड़की के बाप की शादी नहीं है। हाँ, लड़के की तरफ से ये गुंजाइश है कि उसके माँ बाप एग्री हैं तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन जिस तरह लड़की को ये 2 रूल्स दिए गए अलग अलग, एक तो फरमाया कि ला निकाह इल्ला बि वलीकिन, लड़की का वली जब तक राज़ी नहीं, मुतमिन नहीं तो निकाह नहीं। दूसरी तरफ वली को कहा जा रहा है कि वो भी अपनी बेटी की राय ले, मुसल्लत भी नहीं करनी, अच्छे तरीके से चीज़ें रखनी है। उसकी ज़िंदगी, मैं तो ये कहता हूँ कि ये वो बंधन है जो जीने तक का नहीं है। हमारे यहाँ तो लो जी हम मरने तक इकट्ठे हैं, नहीं, हमने तो भाई मरने के बाद अल्लाह ने चाहा जन्नतों में फिर इकट्ठे हैं। ठीक है, तो हमारा तो जो रिलेशन है ना इस सिलसिले में, उसकी तो उम्र ही कोई नहीं, उसका एंड ही कोई नहीं। ठीक है, जब लफ्ज़ आते हैं खालिदीन फ़ीहा अबदा, तो जो जन्नतों में जोड़ा जाएगा उसने तो वहाँ हमेशा हमेशा रहना, उसका एंड कोई नहीं है। इतनी लंबी कमिटमेंट है तो उतनी संजीदगी ज़रूरी है। उस संजीदगी में बेटियों की राय लेना ज़रूरी है। ये हक दिया रसूल अल्लाह सल्लम ने बेटियों को और आर्डर दिया वालिदैन को। रही ये बात कि उनको कमरे से निकाल देना, तो बड़ी साफ सी बात है, अगर हम उन बच्चियों को एतमाद में नहीं लेंगे तो वो हादसात जो हम बाद में देखते हैं फिर वो रूनमा होंगे। इसलिए दोनों फरीकों को अल्लाह से डरना चाहिए और संजीदगी से फ़ैसले करने चाहिए। माँ बाप को भी चाहिए कि बेटी को एतमाद में लें और थोड़ा जोड़ रलता मिलता ज़रूर देख लें। ऐसा ना हो कि उनका आपस में कोई मैचिंग ही ना हो। ठीक है, वहाँ बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ और रिश्ते बचाने के लिए, कई और रिश्ते बचाने के लिए ये नया पटा हम गले में डाल देते हैं। ठीक है, ये जी मेरी बहन है जी, मैंने अपनी भांजी ही अपने घर लेके आनी है, तो रिश्ता बचा रहे हैं ये अपना और मुसीबत में डाल रहे हैं अपने बेटे को या भांजी को, तो ये कोई मेरिट नहीं है। ठीक है, ये कोई मेरिट नहीं है कि आप अपने रिश्ते, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़रूरियात बचाने के लिए एक नया जोड़ा जिसने खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ करना था, आप उसको अजाब में मुब्तला कर दो ज़बरदस्ती बांध के। ये शादी नहीं चलेगी, ये सब के लिए टेंशन का बायस बनेगी। तो जो हकूक़ इस्लाम ने दिए हैं, वालिदैन के जो हकूक़ है इनकार नहीं, लेकिन जो बेटी का हक़ है उसका भी इनकार नहीं। तो ये माँ बाप को चाहिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलता जुलता कोई काम करें, और बेटियों को भी चाहिए, सारी ख्वाहिशें फिल्मों में भी पूरी कोई नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक आइडियल तसव्वुर ज़हन में रख के कहें मेरा हस्बैंड या मेरा दूल्हा ये उसकी खूबियाँ हों। ठीक है, तो वो एक बात किसी ने समझाई कि कहने लगे कि जी आपने किसी औरत को पूछने लगे ना कि आपने कहाँ रिश्ता करना है, तो वो औरत कहने लगी मैं वहाँ रिश्ता करना चाहती हूँ जहाँ लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा हो, उसका कद काठ ऐसा हो। उसने इतनी शर्तें बता दी कि वो जो पूछ रहा था वो आखिर में कहने लगा आइंदा को रिश्ता लभे तो मैंने दसो, मैं भी अपनी भैन का करना है। यानी वो तो इस चक्कर में था कि मेरे हवाले से आप कोई बताओगे क्या मेरी सेटिंग आपके साथ हो सकती है। उसने जो स्टैंडर्ड बताया तो उसने कहा इस तरह का मिले तो मुझे बताना, मैंने भी सिस्टर का करना है। तो हम ना मसनूई माहौल से बाहर निकले, कुछ वालिदैन नीचे आए, हाँ जी, और कुछ जो है ना बच्चियाँ वो थोड़ा तावन करें, क्योंकि सारी ज़रूरतें ना लड़कों की पूरी होती हैं ना लड़कियों की। ठीक है, तो दरमियाना सा काम रखें जिसमें ज़िंदगी हमारी चलती है, वरना इस मुसीबत ने तो हमारे माशरे को, बच्चियों को मतलब उनकी उम्र में बहुत ज़्यादा उनकी उम्रें हो गई हैं, उस वजह से फिर जो आज 20-22 साल की उम्र में उनको एक अच्छा वैल्यूबल रिश्ता मिल सकता था, जब वही 40 के करीब पहुंची हैं, तो फिर मैंने अपनी आंखों से ऐसे रिश्ते देखे हैं कि वो थी कुंवारी मगर वो दूसरी तीसरी जगह पर भी करनी पड़ी। ठीक है, वो जो हम डी वैल्यू खुद होते हैं ना स्टैंडर्ड के नाम पर, वो मेरा ख्याल हमारा तरीका दुरुस्त नहीं। तो दोनों फरीकों को, माँ बाप को भी औलाद को भी अल्लाह से डर के, आखिरत को तरजीह दे के, इत्तेदाल वाला रास्ता अख्तियार करके ये चीज़ें तय करनी चाहिए। सही। अच्छा एहसान भी, यहाँ पर ना जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं ना तो पेरेंट्स अर्ली मैरिजेस के ऊपर लड़के को फोर्स करते हैं, और लड़के से पूछा जाए तुम्हारा इकोनॉमिकल इस्टेब्लिशमेंट तुम्हारी कितनी क्या है, तुम्हारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज तुम्हारे क्या हैं, तो वो आयत ने इस्टेब्लिश भी हो कि अगर तुम्हें हम अपनी बेटी का रिश्ता दे दें तो तुम उसको मतलब कैटर कर सको, उसको परसू कर सको, उसको खाना पीना ईच एंड एवरीथिंग का ख्याल रख सको। देखें, मैं साउंडला भाई आपकी राय लेने से पहले ना एक छोटी सी चीज़ मैं ये ऐड करूँगा।
دیکھیں جب آپ رشتہ وغیرہ کرتے ہیں نا کسی جگہ، آپ کا ارادہ وغیرہ ہوتا ہے، اور آپ زنا سے بچنے کے لیے معاشرے کے جتنے بھی رسم و رواج چل رہے ہیں، معاشرے میں جتنے بھی فتنے چل رہے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ جلدی شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں نا، ایک تو آپ بچے کو اس کی اسٹڈی برباد ہونے سے، اس کی جوانی برباد ہونے سے بچاتے ہیں، دوسرا جب اس کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے نا، تو احسان اللہ بھی اوبیس بات ہے کہ انسان آج کل کے جو رشتے ہیں میاں بیوی ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں، وہ زیادہ دیر گھر میں بیٹھے کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں، ان کو ایک علیحدہ ماحول بھی چاہیے، سپریٹ ڈسکشن بھی چاہیے، ڈیٹنگ جو حلال ڈیٹنگ ہے وہ بھی چاہیے، جا کے کسی اچھے ریسٹورینٹ سے کھانا کھانا بھی چاہیے. دیکھیں جب انسان کی شادی ہوتی ہے نا تو ہر سنسیئر پرسن اپنی بیگم کا جو خرچہ ہے نا وہ کسی سے لینا پسند نہیں کرتا، ایون دو کہ اپنے باپ سے، اپنے سگے بھائی سے بھی لینا پسند نہیں کرتا. وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار یہ میری پراپرٹی ہے اور اس کے اوپر میں ہی پیسہ لگاؤں گا، اس کو جو میں نے اس کو پھلنا پھولنا، اس کی نشو نما کرنی ہے وہ میں ہی کروں گا. تو وہ اس قدر سنسیئر ہوتا ہے، اور وہ مطلب اب اگر یہ بچہ سنسیئر ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی ہے. ماں باپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو. اگر بچہ سنسیئر ہے اور وہ معاملات کو سمجھتا ہے، معاملات کا فہم ہے اس کو، اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ کو اپنی پسند بھی بتا دیتا ہے اور آپ کے پاس رشتہ بھی اویلیبل ہے، تو آپ کو وہاں پر ضرور رشتہ کرنا چاہیے. اور اس کی سنسیئرٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے یہ بات ضرور باور کروانی چاہیے کہ اس کے اخراجات وغیرہ جو بھی ہیں وہ یہ ہینڈل کرے گا. تو آئی تھنک وہ بچہ اگر آپ اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتے ہیں نا تو آپ کو یہ سٹیپ لینا، اگر آپ سٹیپ بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ سٹیپ بھی اندر شامل کرنا پڑے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر سے جو وہ ایکسٹرا چارم جو ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا. آپ کو اپنی لائف کو، آپ کو اپنے پارٹنر کو وہ اس والے جو فیلڈ ہے، یہ والا جو چارم ہے، اس کو آبزرو کرنے کے لیے، اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اسٹیبلش ہونا پڑے گا. اب یہ تو میری رائے تھی اس چیز کے اوپر، تو میں اس چیز کے اوپر آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک بچے کا رشتہ تو کروا دیا ہے، اب وہ اکنامکلی اسٹیبلش ہی نہیں ہے تو یا وہ ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے آپ کی کیا سجیشنز وغیرہ ہوں گے؟ اس میں دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں. مثلاً ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے، جو مسئلہ معیشت کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نکاح کر لو تو جو فقیر ہوگا اللہ اسے غنی کر دے گا. ایک آپشن یہ موجود ہے. دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے کہ اگر کوئی ڈیلے کرنا چاہتا ہے تو وہ روزے رکھے. اس کا مطلب ہے وہ ڈیلے کر سکتا ہے. تو بڑی سختی نہیں ہے ان دونوں چیزوں میں، اور کوئی ٹائم فریم فکس نہیں کر دیا گیا کہ بھی فلاں ایج میں یا فلاں سال میں یہ کام ختم ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. معاشرہ ہے، بعض اوقات آپ کے پاس سہولیات میسر ہوتی ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ذہن دیا ہے کہ معاشی پریشانی کی وجہ سے نکاح ڈیلے نہ کرو. اس کی گنجائش ہے کہ اللہ تمہیں غنی کر دے گا، ٹھیک ہے، وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا. پھر اس میں ایک عقیدے کی بات ہے، وہ سمجھنی چاہیے کہ رزق کا مسئلہ اجتماعی کم ہے، انفرادی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کے اس کی کچھ چیزیں طے کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آنے والی ہے نا وہ اپنا رزق لے کے آ رہی ہے. یہ وہ بیچاری پیچھے سے خالی نہیں آ رہی کہ ادھر سے ہی اس کو سارا کچھ ملنا ہے. اس کا اپنا رزق بھی ہے. اور بعض اوقات ہو سکتا ہے بیوی آتی ہے تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ اسے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. لیکن اس میں یہ جو بات کی گئی ہے کہ وہ روزے رکھے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان اور عزت کا تحفظ وہ یقینی بنائے. یہ یقینی بنا کے اگر ڈیلے بھی تھوڑا ہو جاتا ہے اسٹیبلش ہونے کے لیے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ یہ بندہ انتہائی گندے کردار میں ملوث ہوگا، اس کا ایمان، اس کی عزت، اس کا کیریئر سب کچھ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، تو پھر وہاں ترجیح یہی ہے کہ وہ نکاح کر لے. ایک یہ چیز آ جاتی ہے. دوسری چیز یہ کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ بالکل ذمہ دار نہیں ہے، اپنا بوجھ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی نئی پریشانی پیدا کرے گا. تو یہاں ایسے بچوں کی سنجیدگی کے لیے کچھ ویٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایسی فیملیز بعد میں آپس میں جو ان کے اختلافات ہوتے ہیں وہ پھر کچھ زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں. لیکن سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بچہ سنجیدہ ہے، ماشاءاللہ جو کام اس کو دیا جاتا ہے وہ اپنے حصے کی محنت کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسے بچوں کا ایمان اور ان کی عزت کا تحفظ یہ ماں باپ کی بھی ترجیح ہونی چاہیے. صحیح. بہت شکریہ سام اللہ بھائی، آپ نے ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے بتایا. لاسٹ میں آپ سے ہم اس چیز کی اینڈنگ کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایک چھوٹی سی نصیحت کریں اس بچے کے لیے بھی، اس بچی کے لیے بھی، ہر اس
بیٹے اور بیٹی کے لیے بھی، ہر اس بھائی اور بہن کے لیے بھی جو ان سب چیزوں کا اس پرفتن دور کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حالات سازگار نہیں ہیں، گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں بہت تنگی ہے، اور وہ ان سب کرائسس کا شکار ہیں اور ان سب چیزوں کو میٹ بھی نہیں کر پا رہے، اور اینڈ پہ بعض اوقات انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہاں سے بھی بہت زیادہ مدد آ جائے۔ تو میں آپ کی اس چیز کے اوپر لینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنے جو کمیونٹی ہے، اپنی یوتھ ہے، اس کو، یوتھ کے اندر میل اور فیمیلز بہت، ہم ان کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو کامیابی ہے نا، ریلیشن شپ کی کامیابی ہے، وہ سنسیریٹی، لوائلٹی اور وہ نکاح ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہوگا، ٹائم پاس ہوگا، ٹیشو پیپر کلچر ہوگا، ڈیٹنگ کلچر ہوگا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور وہ بہن بھائی والا کلچر جو ہے وہ ہوگا، تو وہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں حرام ریلیشن شپس کے اندر، اور وہ ایٹ دی اینڈ انسان کا کردار بھی اس کو ڈی مورل کر دیتی ہیں۔ تو آپ ان کو ایک ایسی پاور ڈسکشن یا پاور ٹاک اینڈ میں ایک پاور میسیج یہ دیتے ہیں کہ ان کے لیے صبر کتنا ضروری ہے اور اس چیز کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس میں ایک چیز تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ مجھے اپنے آپ سے بڑا پیار ہے، میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے آپ سے پیار نہیں، آپ اپنی کیئر نہیں کریں گے، آپ اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ اپنی سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے، تو اپنے آپ سے پیار کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے۔ اور اسی پیار کی وجہ سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں کسی نوجوان کو کوئی کہتا ہے مجھے ذرا بائک دے، تو ہم دینا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے شوز دینا پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ کلاس فیلوز اپنا پین دینا پسند نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں یہ میرا پرسنل ہے، یہ میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ تو جب ہم ایک پینسل، ایک پین، ایک بائک کسی کو دینا پسند نہیں کرتے، تو کتنی بڑی جہالت ہے کہ ہم اپنا جسم دوسرے کے استعمال کے لیے دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہماری ذہنی کیفیت ہوتی ہے یا دوسروں کے نظروں کے سامنے جو ہمارا قد ہوتا ہے وہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو جس طرح عام مادی چیزوں کو آپ کسی دوسرے کے استعمال میں دینا پسند نہیں کرتے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں سب سے پہلے اس چیز کا بھی لحاظ رکھیں کہ وہ اپنے جسموں کو کسی کے حوالے نہ کریں، ورنہ اس کے بعد دوسرے کے نزدیک تو یہ شاید ٹیشو پیپر ہوگا، لیکن یہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی، اور چلتی پھرتی لاشیں اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھاتے، اور تب خودکشی کے ٹریک پہ لوگ چڑھتے ہیں جب وہ اپنا بوجھ خود بھی اٹھا نہیں سکتے۔ دوسری چیز اس میں سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ ترجیحات کا تعین کریں۔ آپ پڑھنے گئے ہیں یا آپ سیکس ورکر بننے گئے ہیں، آپ پڑھنے گئے ہیں یا آپ صرف لوگوں کے ساتھ ہلا گلا کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ پڑھنے گئے ہیں یا والدین کے لیے کچھ مستقبل میں بننے کے لیے گئے ہیں، آپ نے مستقبل میں پاکستان چلانا ہے یا ایک قحبہ خانہ چلانا ہے کیا سلیبس کیا ہے اور کرنا کیا چاہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ان چیزوں کی ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری کمپنی اچھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، وہ دیکھے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اگر میں ترقی منشیات سینٹرز میں جاتا ہوں، جب وہاں ہم ورکشاپس وغیرہ کرتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نشے کی لت میں کس طرح مبتلا ہوئے، تو ایک بڑی تعداد دوستی کی وجہ بیان کرتی ہے، کیونکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تو یہ بات سچی ہے۔ تو لڑکیوں کو، لڑکوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جس گروپ کا حصہ ہیں، بننے جا رہے ہیں یا موجود ہیں، کیا یہ گروپ ہمیں دھکیل کے ادھر تو نہیں لے جائے گا۔ ہم فروٹ کا ایک کریٹ دیکھتے ہیں 12 کلو کا، اس میں 1 کلو خراب ہونا، گلا سڑا، تو 11 کلو صحیح فروٹ مل کے وہ 1 کلو کو درست نہیں کر سکتا، وہ 1 کلو 11 کلو کا بیڑا گرک کرتا ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ پہلے میں بہت سست تھا، تو پھر میرا تعلق بنا 6-7 ایسے لوگوں سے جو بڑے متحرک تھے، تو وہ کہنے لگا پھر آپ بھی متحرک ہو گئے، کہنے لگا نہیں پھر وہ بھی سست ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ پازیٹیو سینس میں سفر نہیں ہوتا، نیگیٹو سینس میں ہوتا ہے، اس میں ان کو اپنی کمپنی بھی دیکھنی چاہیے۔ دوستیاں بندے کو سب سے زیادہ اچھے یا برے راستے کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور اسی طرح صاف سیدھی بات ہے، یہ کسی طرح مان جانا چاہیے تھوڑا وقت سے پہلے کہ ہمارا رب اس سے بڑھ کے ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں، اور اس نے جو چینلز بتائے ہیں وہی ہماری بچت والے ہیں۔ تو اس میں نکاح کا چینل ہے، کچھ نہ ہو تو یار میں کہتا ہوں منگنی ہی ہو جائے۔ یہ جو ہوتا ہے نا ہر گزرنے والا یہ میرا دلہا ہے
اور ہر گزرنے والی یہی خطون اول ہے، اس عذاب سے تو بندہ نکلے نا کم از کم. اس کو پتا ہو یار وہ پنجابی میں کہتا ہے میرا بیانہ ہو گیا، میری بات ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. جب وہ اس پہ رہے گا نا تو وہ ایک پائپ لائن میں ایک فریم میں رہے گا نا، ورنہ تو وہ ہر طرف ہی اس کی نظریں بھی ہیں اور خیالات بھی ہیں. تو یہ چیز بھی اس کو منتشر کرے گی خیالی طور پہ. اور اسی طرح یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بہرحال اپنے رب سے پاکیزگی مانگنی چاہیے. جو پاکیزہ شخص کی، پاکیزہ دل کی، پاکیزہ جسم کی ویلیو سوسائٹی میں آج بھی اور اللہ کے پاس ہے، وہ ایسے جسموں کی اور ایسے کرداروں کی نہیں ہے جن کو آپ کہہ سکیں کہ یہ لوز ہے. ٹھیک ہے، لوز کریکٹر لوز ہی ہوتا ہے، وہ لوز کرتا ہے. سوسائٹی بھی ان کو عزت نہیں دیتی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ سب کو علم ہے. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے پیار کریں، اور اپنے پیار کے لیے اپنا نظریہ ایمان کے نام پر، اپنا کردار عزت کے نام پر اس کو سکیور کریں، اور اپنے کیریئر پر پوری توجہ دیں، دوستیاں صحیح رکھیں، اور اپنے اللہ کے ساتھ جو تعلق کم از کم فرائض کا ہے اس کو تو ہم جوڑیں. انشاءاللہ زندگی پرسکون بھی رہے گی، اللہ تعالیٰ ہر سہولت بھی دے دے گا. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہر مجلس میں سر اٹھا کے بات کرنا، اس کا مزہ ہی کوئی اور ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جزاک اللہ خیر احسان بھائی، بہت ایک پریکٹیکل ٹاک تھی جو آپ کے ساتھ ہوئی، اور یہ حقائق کے اوپر مبنی باتیں ہیں جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس سیشن کو ہمارے جتنے بھی لسنرز ہیں ان کے لیے بابرکت بنائے، سمجھنے والا بنائے، ایک آئی اوپنر بنائے. یہ سن کر ہماری آنکھیں کھلیں، ہمارے دماغ کھلیں، اور ہم زنا کو چھوڑ کر ہم حلال ریلیشن شپس کی طرف آئیں، نکاح کا رستہ اختیار کریں. تو جزاک اللہ خیر احسان اللہ بھائی، ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ.